آئیے حضرات، پھر سے خطابت کے لیے میں محمد یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کرتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے منتخبہ عنوان سے خطاب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم المقام، واجب الاحترام اور قابل قدر اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کی تباہی اور اس کے علاج کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہی ہوگے، شرط یہ کہ مومن بن کے دکھاؤ۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، اور ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے اور سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ اور ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور عظمت کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313 ہے، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے، اور ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے، اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزار کمان ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزار کمان نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فروانی ہے، لیکن مگر مسلمانوں کو ایسی پست ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، جہاں پانی ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو 1 گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتا ہے۔ امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہہ ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہے۔ جب بلال نے اسلام قبول کیا تو امیہ ابن خلف نے دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر
پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، اور رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ یہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکالیف پہنچانے والے تھک جاتے ہیں۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، کون سی چیز سے جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ رب ذوالجلال نے سچ فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہی ہوگے، شرط یہ کہ مومن بن کے دکھاؤ۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر گھبرائے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی کہ جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ مگر افسوس، آج جدھر دیکھیے، جس طرف دیکھیے، کہیں وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے تو کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ دور نہ جائیں، خود اپنے ملک کے اندر دیکھیے، آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارائے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔